ٹریفک کے خوفناک حادثے میں 5 افراد کو ہلاک کرنے کی واردات میں زیر حراست ریٹائرڈ ڈی ایس پی قربان بٹی کے بیٹے عزیر بٹی کو بچانے کے لیے قید میں ہونے کے باوجود مبینہ طور پر 5 لاکھ روپے رشوت کے عوض ڈرائیونگ لائسنس بنوائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے پاداش میں جو ہے ڈی ایل برانچ کلفٹن کے 5 پولیس اہلکاروں کو پہلے ہی معطل کر دیا گیا ہے، جن میں ایک لیڈی سرچر الینا بھی شامل ہے۔ لیکن خود اس سارے کیس کی انکوائری کرنے والے ڈی ایس پی سراج لاشاری نے انہی معطل اہلکاروں میں سے ایک ہیڈ کانسٹیبل محمد علی چانڈیو کو باضابطہ گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری ایف آئی آر 4/2025 میں ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 201 کے تحت جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ملزم کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے جو ہے وہ حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور انہیں جو ہے وہ لائسنس بنوا کر دیا ہے تاکہ ان کے خلاف درج مقدمے کے دفعات کو جو ہے وہ توڑا جا سکے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کوٹری سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ 23 فروری کو رونما ہوا کوٹری انڈس ہائی وے پر، جہاں جو ہے خود ریٹائرڈ ڈی ایس پی قربان بٹی کا صاحبزادہ خود عزیر بٹی جو کہ آسٹریلیا میں زیر تعلیم ہے، وہاں سے پاکستان آئے تھے وزٹ پر اور اپنے دوستوں کے ہمراہ جو ہے وہ کراچی سے لاہور جا رہے تھے بائی روڈ۔ تو اب چونکہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی کے صاحبزادے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے جو ان کے دوست تھے وہ بھی پولیس والوں کے بچے ہیں، تو لہٰذا وہ لاقانونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ون وے پر جا رہے تھے، وہ بھی 110-120 کی سپیڈ سے۔ اسی دوران جو ہے وہ دوسری سمت سے آنے والی گاڑی سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی اور اس خوفناک حادثے کے نتیجے میں پورے 5 افراد جو دوسری گاڑی میں سوار تھے وہ ہلاک ہو گئے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی معروف جو ہے وہ علامہ حسن ترابی کا صاحبزادہ جو کہ نعت خواں ہیں، وہ اور دوسرے شیعہ علماء کے صاحبزادے اس کار میں سوار تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس سارے معاملے کی جب تحقیقات شروع ہو گئی تو خود جہاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کو ایسا لگا کہ جیسا کہ پولیس جو ہے وہ اس میں ملزموں کو بچانے کی کوشش کری، کیونکہ ان کے علم میں بات آ گئی تھی کہ جس نوجوان کے ہاتھوں یہ ٹریفک کا حادثہ ہوا ہے وہ جو ہے خود کسی ریٹائرڈ ڈی ایس پی کا بیٹا ہے اور خود پولیس والے اپنے پیٹی بند بھائی کو اس وقت بچانے کی کوشش کریں، جس کے بعد انہوں نے جو ہے خود ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے طارق رزاق داریجو کو اپلیکیشن دے دی کہ یہ کیس کسی دوسرے ڈی ایس پی کو ٹرانسفر کیا جائے، جس کے بعد یہ کیس جو ہے خود ڈی ایس پی سراج لاشاری کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ انہوں نے جو ہے پھر ناک کی سیٹ پہ چلتے ہوئے جو ہے انتہائی شفاف طریقے سے جب اس سارے معاملے کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ملزم گرفتار ہے، ان کی حراست میں، اور حراست کے دوران ان کا لائسنس کس طریقے سے رینیو ہوا۔ ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا، ایکسپائر لائسنس تھا، لیکن ان کے کسٹڈی میں ہونے کے باوجود ان کا لائسنس جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل محمد علی چانڈیو نے مبینہ طور پہ 5 لاکھ روپیہ رشوت لے کر رینیو کروایا، کیونکہ وہ بھی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں رہتے ہیں اور خود ملزم عزیر بٹی جو ہیں وہ بھی ان کے والد جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں ہی رہائش پذیر ہیں، دونوں پڑوسی ہیں، اور لہٰذا پڑوسی ہونے کے ناطے انہوں نے رشوت تو لے لی، لیکن رشوت لینے کے بعد اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ان کا یہ لائسنس جو ہے ان کے کسٹڈی میں ہونے کے باوجود بنوا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ لائسنس بنوانے کا فائدہ کیا ہوگا ملزم کو؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو جرم ہے یہ 322 کا جرم بنتا ہے قتل بے سبب کے۔ اب اس کو اگر لائسنس نہیں ہے تو پھر یہ 322 کے زمرے میں آئے گا، اور اگر لائسنس ہے تو پھر وہ جرم بن جاتا ہے 320 تعزیرات پاکستان کا، تو وہ پھر ایک عام سا حادثہ بن جاتا ہے۔
اب جب 300 اگر لائسنس نہیں ہے تو 322 کا ہوگا، 322 کا مطلب ہے کہ پھر ان پر دیت لاگو ہو جائے گا. یہ دیت کے تحت جو ہے وہ 67 لاکھ جو ہے وہ پر کس ادا کرنے کے پابند ہوں گے. تو لہٰذا وہ دیت سے بچنے کے لیے جو ہے انہوں نے 5 لاکھ کا جوا کھیلا کہ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ ڈرائیونگ لائسنس بنوا دیا جائے. تو اس طرح سے جو ہے وہ سیکشن کو جو ہے وہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جس سیکشن کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے 322 کے، وہ ایٹومیٹکلی جو ہے 320 میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن ان کی یہ کوشش خود زیر تجربہ کار اور ایماندار ڈی ایس پی سراج لاشاری نے جو ہے وہ ناکام بنا دی. اس ہیڈ کانسٹیبل محمد علی چانڈیو کو گرفتار کر کے اسی ایف آئی آر جو ہے وہ 4/2025 میں جو ہے ان کو 201 کا ملزم بنانے کی صورت میں اب خود اس ڈی ایس پی کے بیٹے عزیر بٹی کو بچاتے بچاتے خود ان کے مددگار جو ہے محمد علی چانڈیو ہیڈ کانسٹیبل بھی اسی کیس میں ملزم بن گئے ہیں. انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ڈی ایس پی سراج لاشاری کا کہ انہوں نے جو ہے خود اپنے ہی پیٹی بند بھائی ریٹائرڈ ڈی ایس پی قربان بٹی کی یہ چال، ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی جو انہوں نے اپنے مہمان بیٹے کو جو ہے وہ اس آفت سے بچانے کے لیے اختیار کیا تھا. یقیناً ان کا بیٹا جو ہے وہ آسٹریلیا سے جو ہے یہاں آئے تھے، وزٹ پر آئے تھے، لیکن یہ حادثہ ان کے ہاتھ سے ہو گیا. ظاہر ہے کہ ان کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی سے 5 زندگیاں جو ہے وہ گل ہو گئی. اب 5 لوگوں کو موت کے منہ میں جو ہے وہ دھکیلنے کا، موت کے منہ میں پہنچانے کا ذمہ وار جو ہے وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی کا بیٹا عزیر بٹی ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ترپ کا یہ پتہ تو استعمال کیا، یہ قانونی داؤ پیچ تو انہوں نے استعمال کیا، لیکن ان کا واسطہ اپنے ہی قبیل کے، اپنے ہی رینک کے ایک ڈی ایس پی سراج لاشاری سے پڑا اور انہوں نے ان کی یہ پوری کی پوری چال ہی الٹا دی. اس کو کہتے ہیں کہ سیر پہ سوا سیر. پھر کہتے ہیں نا کہ خون پن خون ہے، وہ جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے. آپ نے بچانے کی کوشش کی. 5 نوجوان، 5 زندگیاں جو ہے اس میں ضائع ہو گئی ہیں ایک آپ کے بیٹے کی لاپرواہی کی وجہ سے. لہٰذا اب انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے یہ جرم کیا ہے، تو ان کو ان کے جرم کی سزا ملنی چاہیے. یہی جو ہے وہ ڈی ایس پی سراج لاشاری نے جو ہے وہ اپنے فرض سے انصاف کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا. اب اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک انسپکٹر جو ہے خدا سید اون علی شاہ بھی اس میں معطل ہوئے ہیں. اس میں ہیڈ کانسٹیبل محسن کو معطل کیا گیا ہے اور لیڈی کانسٹیبل علینا بھی اس میں معطل ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارے کام جو ہے کرنے والا خود یہ ہیڈ کانسٹیبل محمد علی چانڈیو تھا. انہوں نے جو ہے وہ 5 لاکھ روپے لیے تھے اور یہ سارا ڈیٹا ویٹا انہوں نے جو ہے وہ کھڑے چینج کرا دیا تھا. اب اندازہ لگائیں کہ کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس میں بھی جو ہے یہ پولیس والے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے 2 نمبریاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ایک کیس تو پکڑا گیا خود ڈی ایس پی سراج لاشاری کی اپنی ذہانت سے، اپنی عقل مندی سے یا اپنی باریک بینی سے. نہ جانے روزانہ کتنے کیس جو ہے اس طریقے سے یہ ڈی ایل برانچ والے جو ہے روکڑا لے کے جو ہے کرتے ہوں گے اور کس طریقے سے ملزموں کو جو ہے یہ اپنا کاندھا دے کے انہیں جو ہے وہ بچاتے رہے ہوں گے. اس سے یہی ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ایک کیس کو دیکھ کر ہر آدمی یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ ڈی ایل برانچ والے آخر کرتے کیا ہے. اب یہ تھا آج کا پروگرام کیسا لگا. اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات سے پر کوئی تحفظات ہو کہ ہمارے جو نمائندے ہیں پجارن جی خاص طور سے جو ہے وہ کچھ صحیح خبریں مجھے نہیں پہنچا رہی ہے، حقائق سے مطابقت نہیں، تو وہ اپنے جو ہے وہ خیالات، جذبات، احساسات جو ہے وہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، وائس میسج کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بھجوا سکتے ہیں. ہمارے رابطے کا نمبر 4168573283 4168573283. ہم ان کے جذبات، احساسات بھی جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ناظرین یہ چاہتا ہوں اللہ حافظ.